Today our topic is branches of chemistry. Subscribe the channel and also press the bell icon for new lecture Yes, notifications. student, how are you? As already we have discussed chemistry, now we want to discuss branches of chemistry. We want to understand what are the properties of each and every branch. Let's start our lecture from branches of chemistry. First we take physical chemistry. What is physical chemistry? Think on the word physical. In your book, the definition is on page 5. Physical chemistry is concerned with the relationship between the physical property of substance along with the chemical changes in them. اب اس پر سوچے فزیکل پراپرٹی آف سبسٹانس. یہاں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. اب دیکھیے سوڈیم ہے اور کلورین ہے, یہ دو چیزیں ہم نے لی. اب ہم اس کی فزیکل پراپرٹی کیسے کنسیڈر کریں گے؟ اس کو ہم لیتے ہیں کہ یہ ایک میٹل ہے, یہ گیس ہے, یہ سالڈ فارم میں ہے, یہ گیشیس فارم میں ہے. تو جو ایکسٹرنل کیریکٹرسٹک ہوتے ہیں جو کامنلی ہم آبزرو کرتے ہیں ان کو تو ہم فزیکل کیریکٹرسٹک کا نام دیتے ہیں, فزیکل پراپرٹیز کا نام دیتے ہیں. اب دیکھیے جب یہ ریئیکشن کرتا ہے, یہ مل کر NaCl بناتا ہے, تو یہاں آپ دیکھیے فزیکل پراپرٹی کا ہم کنسیڈر کریں تو میٹل سوڈیم کو ہم کامن طریقے سے استعمال نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ بہت جلد جو ہے الیکٹران لاس کرتا ہے اور یہ میٹرک سبسٹانس بھی ہے. دوسرا کلورین جو ہے یہ پوائزنس گیس ہے, لیکن جب یہ ملتا ہے, دونوں کیمیکلی ملتے ہیں تو ہمارے ساتھ کیا بنتا ہے؟ we obtain sodium chloride, so we can use it. Now you see, on one hand we study physical properties, mean, color, shape. On another hand, we study chemical property. We say that these two chemically combine and give us sodium chloride. So it means that physical chemistry explains us physical change, physical property as well as chemical change or chemical properties. پھر ہم دوسری برانچ کی طرف آتے ہیں, وہ ہے آرگینک کیمسٹری. تو آرگینک کیمسٹری کیا ہے؟ آرگینک کیمسٹری کا مطلب یہ ہوتا ہے دا کیمسٹری آف کاربن اینڈ ہائیڈروجن compound along with its derivative except a few carbonate and bicarbonate. اب دیکھیے ہم نے لکھا آرگینک کیمسٹری کیا ہے؟ دا کیمسٹری آف کاربن اینڈ ہائیڈروجن. وی کالڈ اٹ ہائیڈروکاربن. Hydrocarbon is the compound of carbon and hydrogen. It means the branch in which we study all those compounds which has basic component carbon and hydrogen. For example, we study carbohydrate, we study benzene, we study glucose and so many other compounds. And the derivative which we obtain from the basic hydrocarbon.
But remember, in it those substances are not included which contain metal or which have complete ionic form. For example, آپ لے لیں, ہم اگر CO3 لے لیں تو یہ -2 اس پر مکمل چارج ہے, یہ ایونک فارم میں ہے, تو یہ چیز جو ہے آرگینک کیمسٹری میں شامل نہیں ہے. Then remember, in organic chemistry, if we observe all the organic compound we obtain from plant and animal. So organic chemistry is a vast branch of chemistry in which we study a number of substances which contain carbon and hydrogen. Now come to the next branch, inorganic chemistry. What is inorganic chemistry? آپ inorganic chemistry کیا ہے؟ inorganic chemistry کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ inorganic chemistry کا مطلب یہ ہوتا ہے, in it those compounds are studied which have no basic component as carbon and hydrogen. In your book, see on page 5, inorganic chemistry deal with the study of the elements and compound except hydrocarbon and their derivative. Now look at this. If we want to study the property of sodium chloride or sodium bicarbonate or calcium, aluminium, etc., these are not included in organic chemistry, but we study these things in inorganic chemistry. It means that inorganic chemistry is also a vast branch, but it has different property from the compound of organic chemistry. Now come to the next branch, analytical chemistry. Analytical. آپ لفظ پر سوچیں, انالیسس پر سوچیں, انالیٹیکل, تو پہلے آپ اپنے بک کا ڈیفینیشن ذرا اسٹڈی کریں. یہ کہتے انالیٹیکل کیمسٹری ڈیلز ود دا اسٹڈی آف کوالٹیٹیو اینڈ کوانٹیٹیو انالیسس آف میٹر. اب یہاں دو باتیں آپ کے سامنے آتے ہیں, ایک طرف یہ کوالٹیٹیو مین کائنڈ, اور دوسری طرف یہ کوانٹیٹیو مین کوانٹٹی, یہ مقدار کو بھی اسٹڈی کرتا ہے. اب میں آپ کو ایک ایگزامپل کے ذریعے آپ کو سمجھاتا ہوں. اگر میں کمپاؤنڈ لے لوں, گلوکوز کی مثال میں لے لوں, تو پہلے میں آپ کو کوالٹیٹیو پراپرٹی سمجھاتا ہوں. اگر آپ کلیکٹیولی آپ دیکھیں تو آپ دیکھیں اس کی کوالٹی, آپ دیکھیں, آپ کہتے ہیں کہ یہ میٹھا ہے, یہ وائٹ کلر کا ہے. پھر آپ کہتے ہیں کہ اس میں کاربن جو ہے موجود ہے, ہائیڈروجن موجود ہے, آکسیجن موجود ہے. آکسیجن گیس ہے, ہائیڈروجن بھی گیس ہے, کاربن جو ہے یہ غیر ذات ہے. تو اس میں ہم اس کی کلر کو, اس کے ٹیسٹ کو, اس کے فزیکل کریکٹرسٹک کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں. جو ہمارے سامنے فزیکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوانٹٹی فزیکل ہے, وہ بھی فزیکل ہے, لیکن یہاں آپ سے کوالٹی کو ذہن میں رکھیں گے. پھر اگر آپ آتے ہیں کوانٹیٹیز کی طرف, تو کوانٹیٹیز میں آپ یہ اسٹڈی کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کتنی مقدار میں ایک چیز موجود ہے. اب اگر میں کہہ دوں کہ گلوکوز کا مالیکولر ویٹ جو یہ 180 گرام ہے, تو یہاں میں کوالٹی کو نہیں بلکہ کوانٹٹی کو کنسیڈر کرتا ہوں. تو مطلب یہ ہوگا کہ انالیٹیکل میں آپ کوالٹیٹیو کریکٹرسٹک کو بھی سامنے رکھیں گے اور کوانٹیٹیو کو بھی سامنے رکھیں گے. پھر ہمارے سامنے آتا ہے ایک اور برانچ, انڈسٹریل کیمسٹری. انڈسٹریل
केमिस्ट्री। आप इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री क्या है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री किसे कहते हैं? इंडस्ट्रियल मीन लार्ज स्केल प्रिपरेशन, कि आप एक चीज़ को बड़े पैमाने पर तैयार करते हैं तो उसको हम इंडस्ट्रियल कहते हैं। इंडस्ट्रियल मीन लार्ज स्केल प्रिपरेशन। लार्ज स्केल का मतलब ये होता है कि आप उसको ज़्यादा मकदार में तैयार करना चाहते हैं। आप अपने बुक की डिफिनेशन की तरफ देखिए, डील विद द स्टडी ऑफ टेक्निक एंड केमिकल प्रोसेसेस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ डिफरेंट इंडस्ट्रियल प्रोसेस, for example cement, glass, fertilizer, etc. It means if we want to prepare different substances on large scale, large scale का मतलब क्या है? बड़े पैमाने पर, on large quantity, that comes in which branch of chemistry? Industrial chemistry. आप समझते हैं ना? बात क्या है? बात ये कि आपको पहले जो है पॉइंट पर सोचना चाहिए, डिफिनीशन खुद बखुद आपके जहन में आता है। डियर स्टूडेंट, इसके बाद देखिए बहुत से ब्रांचेस और भी है। आपके बुक में जो नेक्स्ट ब्रांच है वो है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री का मतलब क्या है? आप देखिए, इब्तिदा में हम एक चीज़ लेते हैं कि ये एटम है, एटम में फिर न्यूक्लियस है, फिर न्यूक्लियस के अलावा शेल होते हैं, ऑर्बिट्स होते हैं, फिर उसमें बेसिकल पार्टिकल्स होते हैं। तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री क्या है? इसका मतलब ऑटोमेटिकली आपके जहन में आना चाहिए, इट एक्सप्लेन द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस के केमिकल प्रॉपर्टीज़ की वजाहत करता है, इसके कीमियाई खसूसियात को बताता है। अब ज़रा अपने बुक की तरफ भी देखिए कि इसमें क्या है। ये कहते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री कंसर्न विद द स्टडी ऑफ न्यूक्लियस, changes occurring in the nucleus, property of the particle present in the nucleus, and the emission or absorption of radiation from the nucleus. It means all kind of changes. For example, when you go to higher classes, you will study fission reaction, fusion reaction, in which heavy nucleus divided in small nuclei, that is fission, while reverse of it, when light nuclei combine and produce heavy nucleus, that is fusion. फिर हम देखते हैं कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन की क्या कैरेक्टरिस्टिक है, न्यूट्रॉन के क्या है। जिस तरह आप एटॉमिक नंबर स्टडी करते हैं, एटॉमिक मास स्टडी करते हैं, तो जितनी भी चीज़ें न्यूक्लियस में होते हैं, जितनी भी केमिकल चेंजेस न्यूक्लियस में होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहते हैं। समझते हैं ना आप? बहुत सिंपल है। फिर अब देखिए, न्यूक्लियर केमिस्ट्री के बाद हम एक और ब्रांच की तरफ आते हैं जो है बायोकेमिस्ट्री। अब बायोकेमिस्ट्री पर सोचिए, बायोकेमिस्ट्री क्या है? बायोकेमिस्ट्री की प्रॉपर्टीज़ क्या है? इसको हम कैसे इसकी डिफिनेशन करते हैं? आप देखिए, कंसंट्रेट द डिफिनेशन ऑफ योर बुक, आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। कंसर्न विद द स्टडी ऑफ सिंथेसिस, कंपोजिशन, decomposition and chemical reaction of substances which take place in the living organism. अब देखिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म जब कोई खुराक लेता है तो अंदर एक प्रोसेस होता है जिसको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अब इस मेटाबॉलिज्म में क्या होता है? इसमें जो खुराक होता है डाइजेशन के मरहले से गुजरता है, तो जब इसकी डिकम्पोजिशन हो जाती है तो इसके नतीजे में लिविंग को एनर्जी मिल जाती है। अब एनर्जी उसे क्यों मिल जाती है? क्योंकि पहले इसमें केमिकल रिएक्शन वाक़ होता है। या अब आप देखिए, हम मुख्तलिफ जूसेस लेते हैं, मुख्तलिफ किस्म के पैकेज लेते हैं, जूसेस लेते हैं, मैनी अदर सब्सटेंस हम लेते हैं। फिर हम इसको लाइफ से अगर रिलेट करते हैं, लाइफ के लिए हम इसको बेनिफिशियल समझते हैं, लाइफ के साथ हम इसका एक अटैचमेंट बना देते हैं, तो फिर हम इसको क्या कहते हैं? इसको फिर हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं, क्योंकि वहाँ कम्बिनेशन किस चीज़ का है? बायो और केमिस्ट्री, लाइफ का है और केमिस्ट्री का है।
پھر اب دیکھیے لاسٹ برانچ آپ کے بک نے جو دیا ہے انوائرنمنٹل کیمسٹری. اب یہ انوائرنمنٹل کیمسٹری کیا ہے؟ اب دیکھیے ہمارے انوائرنمنٹ میں بہت سے چینجز ہوتے ہیں. کہتے ہیں پولوشن ہے، اس کا زندگی پر یہ اثرات ہے، یا گندگی ہے، اس کا زندگی پر یہ اثرات ہے. جب ہم اس ماحول کو لیتے ہیں، اس ماحول میں چینجز کو لیتے ہیں، اب دیکھیے ہم کہتے ہیں چمن کے قریب سے ہم گزر جاتے ہیں، وہاں خوبصورت پھول ہوتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں اٹ از اے ویری ہیلدی ایٹماسفیئر، یہ بہت صحت مند فضا ہے. اب ہم اس چیز کو ماحول سے لیتے ہیں. کسی ہیومس کے قریب سے گزرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بدبو ہے. دیٹ از آلسو اے پارٹ آف انوائرنمنٹ. سو اکارڈنگ ٹو یور بک, environmental chemistry deals with the interaction of chemical substances or processes with the environment and their impact on it. اب دیکھیں ماحول میں جتنے بھی تبدیلیاں ہوتی ہے، پولوشن ہے، اچھے حالات ہے، برے حالات ہے، اچھی چینجز ہے، انفیوریبل چینجز ہے، تو یہ سارے کے سارے اگر ہم کہتے ہیں کہ یہ صحت پر کیا اثرات ڈالتے ہیں، اس کا فائدہ کیا، اس کا نقصان کیا ہے، تو یہ سب کچھ ہم کس چیز میں پڑھتے ہیں؟ اس کو ہم انوائرنمنٹل کیمسٹری میں پڑھتے ہیں. اب دیکھیے آپ اس کو پڑھیں، سیکھنے کی کوشش کریں. اگر پھر بھی آپ کو کچھ مشکل ہو، آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، تو ہم نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ اس کا جواب آپ کو ویڈیو کے ذریعے بھی دیں گے. کوشش کریں گے کہ آپ کو لیکچر سے فائدہ ہو، لیکن آپ ذرا توجہ سے سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں.